الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے 2 ہفتے میرے سفر میں گزرے، اس کی وجہ سے ناغہ رہا. اس سے پہلے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا بیان الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں جو کچھ ضروری گزارشات تھیں وہ پیش کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج خیال یہ آیا کہ اس وقت تمام مسلمان دنیا بھر میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور بے یقینی اور تشویش کا شکار ہے، اور حالات بھی واقعتاً بڑے تشویشناک اور سنگین قسم کے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں یورپ کے ایک ملک ناروے میں تھا. وہاں بھی جس سے ملو وہ پاکستان کے بارے میں پوچھتا ہے کیا حالات ہیں، کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور تشویش میں خطوط آتے ہیں باہر سے تو وہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. ٹیلی فون آتے ہیں وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بھی پاکستان سے، پاکستان کے باشندوں سے محبت ہے، اس بات سے پریشان. خود ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب احساس، صاحب شعور شخص ایسا نہیں ہے جو ملک کے حالات سے مطمئن ہو اور بے چینی محسوس نہ کرتے. اور یہ بے چینی بعض اوقات مایوسی کی حد تک پہنچ رہی ہے. کوئی روشنی کی کرن چمکتی نظر نہیں آتی.
ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت اللہ جل جلالہ کے بندے کے، بحیثیت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص بے چینی میں تو مبتلا ہے، اور جہاں کوئی 4 آدمیوں کی مجلس ہوتی ہے تو یہی حالات زیر بحث بھی آتے ہیں، اور ان پر افسوس کا اظہار بھی ہوتا ہے، تشویش کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن بس مجلسیں اسی بات چیت پر ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ حاکموں نے یہ کر ڈالا، حکمرانوں نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ سازشیں کر رکھی ہیں، غیر مسلموں نے یہ طوفان مچائے ہوئے ہیں، سرحدوں کے اوپر خانہ جنگی ہو رہی ہے، مہنگائی کا ہر شخص شکوہ کر رہا ہے، اور واقعتاً مہنگائی اس درجے پہنچ گئی ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے کہتے تھے بھائی دال روٹی کھا لو، تو دال بھی غریب کے پہنچ سے باہر ہو گئی۔ بجلی ہے، اللہ نے ہمارے دارالعلوم میں تو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن سارا ملک بل بلا رہا ہے بجلی کے بحران کی وجہ سے۔ آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے ذکر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے یہ کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، ظلم ڈھا دیا، ڈاکو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کب کون کس حالت میں قتل ہو جائے، نہ قتل کرنے والے کا پتہ، نہ قتل کی وجہ کا پتہ۔ آدمی گھر سے نکلے تو گھر سے واپس آنے کا بھروسہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، حکومتوں کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں، سیاستدانوں کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور خود عوام کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے سب پاک ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اتنے ناانصاف ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کو بلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا ہے، خود کو فجور میں مبتلا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ ان باتوں کے کرنے سے کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا تو ہمارے اس طرح تبصرہ کر لینے سے اور اس طرح کی باتیں کر لینے سے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا؟ کیا حالات اس سے درست ہو جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ بحث تبصرہ کر لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو بات ہر مسلمان کو سمجھنے کی ہے وہ قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں بتا دی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو تو معافی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو تو ہم معافی کرتے رہتے ہیں، اس پر کوئی سزا بھی نہیں دیتے، لیکن جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ صاف صاف الفاظوں میں قرآن کریم نے یہ بات بتا دی۔ لہذا اگر حکومت کوئی ظالم مسلط ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔
اگر قحط پڑا ہوا ہے تو وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے، اگر مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے، اگر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ جو مصیبتیں بھی آ رہی ہیں وہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ صاف صاف قرآن کریم میں بتا دیا، کوئی ابہام نہیں رکھا اس معاملے میں۔ تو جب یہ بات ہے کہ جو کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، تو پھر اس میں یہ تبصرے کر لینے سے تو بات نہیں بنتی جب تک کہ ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ رجوع الی اللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف ہو۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ، کوئی پتا اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے پاس نہیں۔ لہذا یہ تمام حالات جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی غلطیوں کو کی تلافی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم سارا بھرا ہوا ہے اس بات کی تاکید سے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور رجوع الی اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال سکتی ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے، آفات کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کے بغیر آدمی ان مسائل سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واقعات بیان فرمائے ہیں جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے قوموں کو باخبر کیا، خبردار کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو طوفان نوح جس نے پوری دنیا کو غرقاب کر دیا تھا اس کے آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے خبردار کیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہ میں نے حضرت اسلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و دولت بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، تمہیں تمہارے درمیان نہریں اور دریا بھی جاری کرے گا۔ تو ان کو دعوت دی تھی کہ اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، مگر قوم ہوشیار نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ طوفان آیا اور ساری قوم کو غرق کر گیا، عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو کافروں کے ساتھ تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا اور کہا بیٹا آ جاؤ، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو، اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ مگر جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو عذاب کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، نتیجہ ہے کہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام متوجہ کرتے ہیں، متنبہ فرماتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اور جن قوموں نے رجوع کر لیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے اس طرح بچایا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو مدت دراز تک سمجھایا، دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت دی، گناہوں سے مغفرت مانگنے کی دعوت دی. نہیں مانے، مدت تک نہیں مانے. جب مدت دراز گزر گئی اور مانے نہیں تو عذاب کا وقت آنے والا تھا. تو یونس علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی کہ دیکھو اگر تم نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ پیشین گوئی کی، اور چونکہ اس وقت تک کوئی ان کے ایمان لانے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے آثار نہیں تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے بچی کو چھوڑ کر چلے گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بچی کو چھوڑ دو، بچی سے نکل جاؤ تاکہ تم اس عذاب میں کا نشانہ نہ بنو. تو یونس علیہ السلام بھی اسی سنت کے مطابق بچی کو چھوڑ کر چلے گئے. جب بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تو بچی کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے. کچھ نشانیاں عذاب کی نظر آنے لگی. اس وقت قوم کو ایک دم سے ہوش آیا کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر اتنے دنوں سے ہمیں سمجھا رہے تھے، اتنے دنوں سے ہمیں دعوت دے رہے تھے اور ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. لیکن ہم مان نہیں رہے تھے. یہ تو بالکل نظر آنے لگا، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، آثار ظاہر ہونے لگے. اس وقت ایک دم سے قوم کو ہوش آیا. اب وہ فوراً سب کے سب نکل کے اجتماعی طور پر توبہ کی اللہ تعالیٰ کی اور کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اور اب ہم آپ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر، شرک سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. روئے گڑگڑائے توبہ کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب لے کے کیا کرے گا. یہ الفاظ ہے قرآن کریم. تو جب دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے دیکھا کہ یہ بندے جو ہیں اب میری طرف سچے دل سے راجع ہو گئے ہیں، رجوع کیا ہے انہوں نے، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا. حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے اس بستی میں، لیکن قوم متوجہ ہو گئی، قوم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، قوم نے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے عذاب اٹھا لیا. فلولا قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے بستی والے ایسا کیوں نہیں کرتے، سارے بستی والے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ان کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہوں اور جب ان جو آسمانی آفتیں ان کے اوپر آنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس پر ایمان لائیں، اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں تو عذاب سے بچ جائیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ مگر یہ فائدہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نے اٹھایا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہماری طرف رجوع کر لیا، ہم نے عذاب ہٹا دیا. تو اور بستیوں والے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم جو واقعات بتاتا ہے وہ محض کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں کہتا، اللہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے آپ کے لیے سبق ہوتا ہے. سبق یہی ہوتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور آفت کو آتا ہوا دیکھو تو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم سے وہ عذاب ہٹا لے جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سے ہٹا لیا. تو عرض کرنا یہ تھا
کہ یہ جو حالات کا شکوہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، تبصرے کرتے ہیں اور تذکرے کرتے ہیں، لیکن اڑ جاتے ہیں، تو ان تذکروں سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اتنا وقت جتنا وقت اس میں گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے نظر گزاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان ملک سے الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش بن گیا، کہ تحریک چلی تھی، ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے دشمنوں کی سازش سے، اور تاریخ میں پہلی بار 90,000 فوج مسلمانوں کی اس نے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالے۔ ایسا شرمناک واقعہ شاید تاریخ میں پہلے کہیں پیش نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت میں سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر پاکستان کے حالات بھی خراب تھے، تو جب دیکھو لوگ بیٹھتے تو وہی اپنا افسوس کا بھی اظہار کرتے اور تشویش کا بھی اظہار کرتے، اور اس واقعات پر تبصرے بھی کرتے، سیاسی حالات پر بھی تبصرے کرتے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی ایک دن ہم بھی بیٹھے ہوئے ایسی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تشریف لائے، تو پوچھا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں حالات کے۔ فرمایا کہ بھائی افسوس اور تشویش کا اظہار تو کر رہا ہو، مگر بتاؤ کہ تمہاری اس افسوس اور تشویش سے کچھ حالات میں تبدیلی آئے گی؟ کوئی حالات بدل جائیں گے؟ انقلاب آ جائے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو بندہ خدا یہ جو وقت تم اس کام کے اندر صرف کر رہے ہو، اتنی دیر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو اس سے کچھ فائدہ بھی ہو۔ یہ تبصرہ کرنے سے کیا حاصل؟ تو یہ ایک ایسا بزرگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ آدمی کا رخ، سوچنے کا رخ بدل دیتے، سوچنے کا رخ بدل دیتے، عمل کا رخ بدل دیتے۔ تو واقعتاً آنکھیں کھلی کہ واقعی ہم لوگوں کے ان باتوں کرنے سے کیا حاصل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو آج بھی میرے بھائیوں ہم لوگ کسی قسم کی حالات سے دوچار ہیں، لیکن ان حالات کا جو تقاضا ہے وہ محض یہ نہیں کہ زبانی جبا خرچ کر کے فارغ ہو جائیں۔ رجوع الی اللہ، اگر واقعی دل میں درد ہے ان حالات کا، اگر واقعی اس میں بے چینی ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پہلے سے زیادہ رجوع کرے۔ کچھ ایسا ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں، کبھی نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی دعا کیا واقعی دعا کی طرح کرتے ہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کہیں ہم کشتی میں جا رہے ہو سمندر میں، اور سمندر میں طوفان آ جائے، چاروں طرف سے موجیں جو ہے وہ کشتی کو گھیر لیں، اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، کبھی کشتی اوپر ہو رہی ہے، کبھی نیچے ہو رہی ہے، کبھی ڈول رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ڈوبی اور تب ڈوبی۔ اس وقت بتاؤ دل کا کیا حال ہوگا؟ اور اس وقت کیا محض اسی طرح دعا کرو گے جیسے اب کرتے ہو جماعت کے بعد؟ اس وقت تو رواں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہے بچاؤ کا، کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، سوائے اس کے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا جائے، دل و جان سے رجوع کیا جائے، رواں دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ بچا لے اس مصیبت سے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس وقت میں کچھ خیال نہیں آئے گا، نہ عیاشیوں کا، نہ تفریحات کا، نہ لذتوں کا، آئے گا تو ایک ہی آئے گا کہ اللہ اس مصیبت سے بچا لے۔ اس وقت تو ہمارا رواں وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، آپ ہی بچا لیجیے۔
آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہی آدمی، ہر انسان جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس وقت میں یہ کرے. ایمان تو کیا کافر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر ہے فَلَمَّا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ کافر مشرک لوگ جو بت پرست ہیں، فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور طوفان آتا ہے اور بڑی زبردست موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں آ کر، تو اس وقت نہ ان کو لات یاد آتا ہے، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ اور بت یاد آتے ہیں. اس وقت تو یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، کہ اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اس کو. تو لیکن قرآن صاحب یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے اس طوفان سے، تو پھر دوبارہ وہی بدعمالیوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود اس وقت بھی سوائے اللہ کے کوئی اور یاد نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو جب ایک کافر کرتا ہے تو مشرک کرتا ہے تو مومن. ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ جہاں سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں آتا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ کوئی اور نہ کوئی اپنی زندگی دوسری مصروفیات. اس وقت تو ہماٹن اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ بس اس مصیبت سے بچا لے. تو کیا اس طرح ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے موجودہ حالات میں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں جیسے اس وقت کرتے ہیں؟ ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو اور وہ ڈولنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گا. اس وقت کیا حالت ہوگی دل کی، کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت اللہ کو کس طرح پکارو؟ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے قصہ. ایک مرتبہ اسی طرح جہاز میں جا رہے تھے تو اترنے سے پہلے اعلان ہو گیا کہ جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے، یعنی بغیر پہیوں کے زمین پہ اترنا پڑے گا. تو اس وقت میں نے دیکھا جو عالم تھا سارے جہاز میں لوگوں کا، بڑے بڑے متکبر لوگ، بڑی اکڑ خون کرنے والے، وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے مچھی. اور ہر ایک جو ہے وہ اس کو نہ اپنی دولت یاد آ رہی تھی، نہ اپنی عیش و عزت یاد آ رہی تھی، نہ اپنا کوئی مرتبہ منصب یاد آ رہا تھا. وہ تو اس فکر میں تھا کہ یا اللہ یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے، ہوائی جہاز کی طریقے سے نیچے اتر جائے. تو عالمی اور بڑے بڑوں کے تکبر خواب میں مل گئے. میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے صاحب بازو، اور بڑی اکڑوں کا مظاہرہ کر رہے تھے جہاز کے حملے کے ساتھ. جب یہ اعلان ہوا تو ان کی حالت ٹھیک نہیں، دیکھنے والی حالت. تو اس وقت سوائے چاہے کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، ہمارے جاننے والے تھے تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں اسی طرح ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوا اور کشتی میں جاتے جاتے موجیں آنے لگیں اور طغیانی آ گئی اور بالکل کشتی جو ایسی لگتی تھی کہ اب ڈوب جائے گی. تو مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. اتحیات آتی تو میں اتحیات کی پڑھنی شروع کر دیا، اتحیات اللہ وصلوات وسلم. تو اتحیات ہی اب جو دماغ میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اب اور کچھ آتا نہیں تو وہ اتحیات ہی شروع کر دیا. تو اس وقت میں جب کہ انسان کے اوپر چاروں طرف سے ہلاکت اور تباہی کے سائے منڈلا رہے ہوں، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہو، اس وقت سوائے خدا کے کوئی یاد نہیں آتا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں تو وہ کچھ اس سے کم نہیں ہے کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہو اور کشتی میں ہم سوار. تو کیا
اسی درد کے ساتھ، اسی خشوع کے ساتھ، اسی دل کی لگن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پکارا، کبھی اس سے مدد مانگی، کبھی اس سے یہ دل کا حال کہا؟ تبصرے تو بہت، تنقیدیں تو بہت، باتیں بھی بہت، لوگوں پر تنقید بھی بہت، لیکن کیا کبھی ایسا پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اگر ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو واقعتاً نظر آئے گا کہ ہم نے ان حالات میں رجوع اللہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح رجوع نہیں کیا۔ دعا مانگ لی ایسے ہی، دل کہیں دماغ کہیں، زبان کے اوپر الفاظ آ گئے کہ اللہ وہی چالا درست کر دیا، لیکن اس طرح تو مانگو جبکہ انسان سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا، جس طرح اس وقت مانگتے ہو۔ کوئی اللہ بچائے اپنا عزیز قریب اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو، بیماری کی بالکل آخری کیفیت میں مبتلا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ اب گیا تب گیا، تو کیا اس طرح اس وقت میں جو آدمی دل سے مانگتا ہے جس طرح، کیا اس طرح مانگا اللہ تعالیٰ؟ نہیں مانگا۔ لہذا آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر بات کر کے ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر رجوع اللہ کی طرف متوجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف۔ جیسے میں نے بتایا کہ طوفان آ رہا ہو تو اس وقت کچھ اور نہیں سوچتا، اس وقت صرف اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم اس تربیت میں مبتلا ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کو پکاریں، یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھنور سے نکال دیجیے، یا اللہ ہماری کچی کو بھنور سے نکال دیجیے، ہمیں نجات دے دیجیے، ظالم حکمرانوں سے نجات دے دیجیے، عادی حکمران عطا فرما دیجیے، حکومت کی بھی اصلاح فرما دیجیے، عوام کی بھی اصلاح فرما دیجیے، بازاروں کی بھی اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ کو پکار چلتے تھے۔ اور بھائی دو کام خاص طور، ایک یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ، اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نے بچپن میں ہمارے ہندوستان میں جب مسلمانوں کے اوپر خطرات منڈلا رہے تھے کافروں کی طرف سے، تو گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے اور سوا لاکھ آیت کریمہ کا ختم بیٹھ کے سب جمع ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو اب اس قسم کے نظارے دیکھنے میں نہیں آتے، یا تو محلے محلے اس طرح کا اہتمام ہو تو کچھ حرج نہیں، اور نہیں ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کے اوپر یہ ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے عجیب و غریب، اس کے کرشمے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 3 دن 3 رات رہے، بعض روایتوں میں مختلف مدتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 دن 3 رات رہے مچھلی کے پیٹ۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ ایک انسان، زندہ انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلی نکل گئی، مچھلی کے پیٹ میں کیا عالم ہوگا، اندھیرا، تاریکی، وحشت، اور اس کے اندر پیٹ کے اندر جو اس کے اعضاء اجزاء ہوں گے، وہ عام حالات میں انسان اس سے کتنا گھن کرتا ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، جب ان اندھیریوں میں پہنچے یونس علیہ السلام تو انہوں نے پکارا، کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا،
یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ پکارا گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے. کیا مانا میں جو کچھ آپ نے کیا وہ برحق کیا، مجھے کوئی اس پر شکوہ نہیں، گلہ نہیں، اعتراض نہیں. جو کچھ کیا آپ نے برحق کیا. سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، مجھ سے زیادتی ہوئی. یہ پکارا. زیادتی کیا ہوئی؟ ابھی تو میں نے ان کا واقعہ سنایا آپ کو کہ وہ قوم کو عذاب کی دھمکی دے کر چلے گئے تھے بستی سے، اور جب ایمان لیا یہ قوم تو اس وقت واپس آ جاتے اپنی قوم کے پاس. واپس آنے میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو میں نے تو کہہ کے گیا تھا تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اب وہ میں جاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ تم تو عذاب کی خبر دے کے گئے تھے، عذاب تو آیا نہیں، تو وہ مجھے جھٹلائیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے ہاں یہ عادت تھی کہ اگر کوئی شخص ان کو جھوٹی خبر دے تو اس کو قتل کر دیتے تھے، تو جان کا بھی خطرہ تھا. اس واسطے یونس علیہ السلام وہاں نہیں گئے، اپنی قوم کے پاس واپس نہیں گئے، بلکہ سوچا کہیں اور چلا جاتا ہوں، وہ بھی ایمان تو لے ہی آئے ہیں، کہیں اور چلا جاتا ہوں. یہ کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت نہیں لی، اجازت نہیں لی، بس یہ فروگزاشت تھی یونس علیہ السلام، اجازت نہیں لی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو گئے ایک طرف، کشتی کہیں جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے. جب کشتی عین درمیان میں پہنچی سمندر کے تو کشتی کے اندر وزن زیادہ ہو گیا، ڈوبنے لگی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی آدمی یہاں پر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، ایک آدمی اپنی قربانی دے کہ وہ زمین میں سمندر میں اس کو پھینکا جائے، تب جا کے بعض لوگوں کی دوسرے لوگوں کی جان بچے گی. کس کو پھینکے؟ تو قرعہ ڈالا گیا کہ کس کو پھینکا جائے. قرعہ ڈالا تو انہیں کے نام نکلا ہے، یونس علیہ السلام. ان کے نام نکلا تو ان کو پھینک دیا گیا سمندر. وہاں مچھلی آئی بڑی سی اور وہ ان کو لے گئی. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو حالانکہ پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اور صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ کی سے پوچھے بغیر دوسری طرف چلے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جیسے جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. تو یہ کوئی ویسے گناہ نہیں تھا عام حالات میں، لیکن پیغمبر کے شأن انسان نہیں سمجھا گیا، اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب ہوا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی معبود ہیں، آپ بالکل پاک ہیں ہر عیب سے، لہذا آپ نے جو فیصلہ فرمایا کہ مجھ پر یہ گرفت فرمائی، مجھے سمندر میں گرا کر مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، جس پر مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ پاک ہیں ہر خطا سے، ہر عیب سے، لہذا آپ کا فیصلہ درست ہے. انی کنت من الظالمین، ظلم سے میں نے کیا تھا. انی کنت من الظالمین، یہ معنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں انہوں نے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کیا ہوا؟ قرآن کریم فرماتا ہے فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس پکار کے جواب میں ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی. مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا. کس طرح؟ آسان کام نہیں تھا. سوچو مچھلی کے پیٹ میں آدمی چلا گیا تو نکلے کیسے؟ لیکن وہ مچھلی بھی اللہ کے حکم کی تابع تھی، نگلنا بھی اسی کے حکم سے تھا.
اسی مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو لے جا کر ان کو کسی کنارے کے اوپر اگل دو. تو مچھلی کنارے کے پاس گئی اور جا کر اگل دیا. جا کر ایک کھلے میدان کے اندر جا کر پڑ گئے. قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب پہنچے وہاں جس حالت میں پہنچے تھے تو آپ اندازہ کرو کہ جو شخص 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ہو اور نہ کھانا نہ پینا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کی جو فضا ہے اس فضا سے کتنی آلودگی اس کے اندر پیدا ہوئی ہوگی. اس کے نتیجے میں انتہائی کمزور بے جان جیسے تھے جب مچھلی نے پھینکا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں نشو و نما پیدا فرمائے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ کہ ہم نے ان کے پاس ایک کدو کا درخت جو ہے وہ پہلے سے اگا دیا تھا. وہاں اس کدو کے درخت سے اس سے سایہ بھی ملا, اس سے غذا بھی حاصل ہوئی, اور اس طرح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست و توانا کر دیا اور پھر اپنے سارے اہل و عیال سے بھی ملوا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے اس گھٹن سے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی اس کلمے کی بدولت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ واقعہ بیان فرما دیا قرآن کریم نے. اب آگے ایک جملہ سنو. یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یہ جملہ آگے ساتھ لگا دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اور اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے, آئندہ بھی دیں گے. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا واقعہ بیان کرنے کے بعد, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح مومنوں کو نجات دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے وہاں سے نجات ملے گی اس کو؟ نہیں نہیں, وہ تو ایک واقعہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آ گیا. لیکن سبق یہ دیا گیا کہ اے مومن جب کبھی تجھے اندھیریوں سے سابقہ پیش آئے, چاہے وہ اندھیریاں بصری اندھیریاں ہوں یا معنوی اندھیریاں ہوں, جب اندھیریوں سے سابقہ پیش آیا, راستہ نظر نہ آ رہا ہو, تو اس وقت یہی کلمہ پڑھو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات انشاءاللہ دیں گے ضرور دیں گے. تو جب کبھی مصائب کا سامنا ہو, جب کبھی آفات کا سامنا ہو, جب کبھی حالات خراب ہو, تو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کا یہ ایک بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں تجویز فرمایا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بھائی ایک تو گزارش یہ ہے کہ رجوع الی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اور اس کے لیے اس آیت کریمہ کا کہ رٹ لگائیں ہر آدمی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اگر اس کا اہتمام ہو جائے کہ کچھ لوگ جمع ہو کر باقاعدہ ختم کریں تو یہ بھی اچھی بات ہے, اس طرح ہو سکے تو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نماز کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ اہتمام. نماز بھی بڑی عجیب چیز ہے, ہم لوگ قدر نہیں پہچانتے, پڑھ لیتے ہیں عادت کے مطابق. عادت چلو عادت بھی اچھی, کوئی بری عادت نہیں ہے, بڑی اچھی عادت ہے الحمدللہ, لیکن ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور اس کے مطابق خاص اوقات میں آ کے نماز پڑھ لی, بات ختم ہو. لیکن اس نماز کے اندر رجوع الی اللہ کا محقق نہیں ہو پاتا, رجوع الی اللہ نہیں ہو پاتا. اللہ اکبر کہا اور ایک مشین چلنی شروع ہو گئی,
الفاظ وہ پہلے سے رٹے ہوئے ہیں، ان کی طرف وہ خود بخود نکلتے جا رہے ہیں. اس صورتحال کو ذرا بدلیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو میں کہہ رہا ہوں آپ تصور اس حالت کا کرو جن کی ابھی میں نے مثالیں دی. طوفان آیا وہ آئے سمندر میں اور جہاز ڈوبنے والا ہے، نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا. اس وقت نماز پڑھو گے تو کیسی پڑھو گے؟ ذرا تو کیسی پڑھو گے نماز؟ ایسی پڑھو گے لاپرواہی کے ساتھ. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا لگے گا کہ بس پکار رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں. کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ کیفیت پیدا ہو. یہ کرو. اور یعنی نماز کی کیفیت اور کمیت دونوں میں اس زمانے کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. کمیت کے معنی یہ کہ پہلے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب پڑھیں. اشراق نہیں پڑھتے تھے اب پڑھو. تہجد نہیں پڑھتے تھے اب پڑھو. اور اوابین نہیں پڑھتے تھے اب پڑھو. اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں روزانہ کا معمول بنا لے ہر مسلمان کہ 2 رکعت نماز حاجت کسی وقت میں پڑھ کر نماز حاجت کی نیت سے لا الہ الا اللہ العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک. یہ نماز حاجت کی دعا ہے. لیکن اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو چلو ویسے ہی نماز حاجت کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان فرمائی گئی کہ کان اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ جب کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی پریشانی کا معاملہ آتا، کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی تو بادر الی الصلاۃ، جلدی سے سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پریشانی کی تدبیر، ظاہری تدبیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئی تو بادر الی الصلاۃ، الفاظ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے تھے، لپکتے تھے نماز کی طرف کہ میں جلدی سے پہلے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. کیونکہ جتنی تدبیریں ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. لہٰذا دعا یہ فرمانے سے کہ یا اللہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور فرمائیے اور اس پریشانی کو دور کرنے کی صحیح تدبیر دل میں ڈال دیجیے اور اس تدبیر کو مؤثر بھی بنا دیجیے. کیونکہ ہم لوگ تدبیر و تدبیروں کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں، لیکن تدبیر جو ہے نا بھائی، وہ اس میں 2 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں، سوائے اللہ جل جلالہ کی توفیق سے اس میں تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. ایک تو ہے کہ صحیح تدبیر دل میں ڈالے، وہ کون ڈالے گا؟ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. تدبیر تو کر لی مگر غلط کر لی تو بیماری ہوئی اور غلط دوا کی طرف متوجہ ہو گیا ذہن. تو تدبیر ہوئی لیکن غلط ہوئی تو الٹے لینے کے دینے پڑ گئے. تو تدبیر کا، صحیح تدبیر کا دل میں ڈالنا بھی اس کا کام، اور جب صحیح تدبیر ہے اس صحیح تدبیر کو مؤثر بنانا بھی اسی کا کام. صحیح کی تدبیر ہے، صحیح ہے، درست ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، لیکن بے اثر ہے، کچھ فائدہ نہیں. مٹی یہ ہو سکتا ہے دن رات دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک ہی دوا، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ایک ہی دوا، ایک ہی مریض، ایک ہی جیسا مرض، ایک وقت میں کام کر گئی، ایک وقت میں نہیں. تدبیر صحیح تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤثر نہیں بنایا اس کو. تو تاثیر پیدا کرنا، صحیح تدبیر دل میں ڈالنا بھی ان کا کام اور اس تدبیر کو مؤثر بنانا بھی ان کا کام. جب یہ بات ہے تو تدبیر سے پہلے ان سے مانگ تو لو، ان کی طرف رجوع کر کے کہ یا اللہ صحیح تدبیر دل میں ڈالیے اور اس کو مؤثر بنا دیجیے.
تو اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل فرمایا، کان اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی آپ لپک کر جاتے تھے نماز کی طرف۔ تو اگر یہ واقعی پریشانی کا احساس ہے، بے چینی کا احساس ہے، تو ہم کیوں نہیں لپکتے نماز کی طرف، ہم کیوں نہیں جاتے نماز کی طرف؟ تو اس کی کمیت تعداد میں بھی کچھ اضافہ ہو، نماز حاجت پڑھے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نماز حاجت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور جو اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، اور اس کی کیفیت میں بھی اضافہ ہو کہ پہلے بے دھیانی میں، بے خیالی میں، دل کہیں دماغ کہیں، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب ذرا کوشش کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر حاضر ہو کہ اللہ مالک الملک اور ملکوت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا اللہ اکبر کہہ کر، یہ ہاتھ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ میں اب نماز پڑھتے وقت دستبردار ہو گیا ہوں معافی اللہ سے، اللہ کے سوا ہر چیز سے دستبردار، اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ سیدھا سیدھا اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وما انا من المشرکین۔ ذرا دھیان سے اب جو پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو دھیان سے پڑھو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہو تو سوچ سمجھ کے کہو کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس صورت تصور کرو دماغ میں اس وقت کھاتے ہوئے کہ اللہ آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، ان حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے ہمیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ وہی بات اس میں وہ بات بھی آ گئی کہ تدبیر سیدھی ہمارے دل میں ڈال دیجیے، یہ سوچ کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ کوئی سورت پڑھو تو ایسی پڑھو کہ معنی اگر آتے ہیں تو پھر معنی کی طرف دھیان کر کے، معنی نہیں آتے تو الفاظ کی طرف دھیان کر کے، جب رکوع میں جاؤ تو اپنے وجود کو جھکا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں جھک رہا ہوں آپ کے بارگاہ کے اندر، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاؤ تو سمجھو کہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور مقام نہیں ہوتا۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب کہو تو ذرا دل سے کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ سجدے کے اندر جب سر رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے بارے میں عرض کرو سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیا، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیا، بارگاہ میں قبول ہو گیا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ ذرا دل سے کہو، سوچ کے کہو، سمجھ کے کہو، میرا پروردگار اعلیٰ ہے۔ کیا معنی؟ اس پوری کائنات پر بالا دست ترین ذات وہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے، اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے، سمجھ لو اس سے بڑا قرب کا کوئی اور مقام دنیا میں اللہ کا حاصل نہیں ہو سکتا جو سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں خود فرمایا سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ، یہ الفاظ ہے، سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ۔ اور اسی لیے کہا ہے بزرگوں نے کہ جب حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مقام حاصل ہوا، 7 آسمانوں سے اوپر اس جگہ پر جہاں فرشتوں کا بھی کوئی پہنچ نہیں ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بارگاہ قدس میں حاضری ہوئی تو بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا ہوگا
زبان حال سے یا زبان قال سے اللہ جانے. عرض کیا ہوگا کہ اللہ آپ نے تو مجھے یہ مقام بخش دیا اپنی حضوری کا، اپنی امت کے لیے میں حضوری کا کیا مقام لے کے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 نمازیں لے جاؤ، 5 نمازیں لے جاؤ. اس میں جب سجدہ کرے گا میرا بندہ اور تمہارا امتی تو اس کو اس کے وسعت کے مطابق معراج حاصل ہو جائے گی، ہماری حضوری ہو جائے گی، ہمارے قریب آ جائے گا. تو اس لیے 5 نمازوں کو تحفہ لے کر تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہر امتی کو جب سجدے میں سر رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے. ہم لوگ تو بحیث ہیں، سجدہ کرتے ہیں پتہ نہیں لگتا کیا ہو گیا. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت دی ہے تو ان کو سجدے میں کیا کیفیات ہوتی ہے. حضرت منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، اس وقت یہ زمین آسمان ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ سے تشریف لے گئے. تو چلتے وقت چپکے سے حضرت شاہ فضل الرحمان سے بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، تو حضرت چلتے وقت حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، چپکے سے کان میں فرمایا، میاں اشرف علی کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا، اللہ میاں نے پیار کر دیا. تو ہم لوگ تو بے حسی کے عالم میں سجدے کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، لیکن جن کو اللہ معرفت عطا فرماتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سجدے کیا چیز ہے، سجدہ کیا چیز ہے. سر بر قدم حسن قدم بر کلہ و تاج، سر ان کے قدموں پر ہے اور قدم سارے کلہ و تاج جو پر ہے. یہ کیفیت تو ذرا سوچ سمجھ کے آدمی سجدہ کرے. سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سوچ کر کہے کس ذات کی بات کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ. تو کس طرح کرے، کچھ نماز کی کیفیت میں فرق آئے، کچھ کمیت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو، دعائیں مانگو رو کر گڑ گڑا کر متوجہ ہو کر، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اس گڑ گڑاہٹ کو سنیں گے نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا مظاہرہ نہیں فرمائیں گے جب سے قرآن میں فرما چکے فلولا قرية آمنت فنفعها ایمانها؟ تو انشاءاللہ اور فرمایا توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون، توبوا الى الله ایها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون. تم سب مل کے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور تو تمہیں فلاح حاصل ہو. تو بھائی یہ گزارش کرنی تھی. آج بات لمبی ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو کھول دے، اسلام کے لیے رجوع الی اللہ کے لیے کھول دے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں اور حالات کی درستی کی اصلاح کی فکر کریں، اس سے طلب کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر. اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں گناہوں کو چھوڑوں، اگر کسی بے احتیاطی میں مبتلا ہوں اس کو چھوڑوں، اگر میں کسی کی حق طلب کر رہا ہوں اس حق طلبی کو چھوڑوں. جائزہ نہیں اپنا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر اور اپنے گناہوں سے کو چھوڑے اور اصلاح کرنے کی فکر کرے. یہ ہے راستہ. حکومت بدلنا تمہارے اختیار میں نہیں. سیاستدانوں میں جو تبصرہ کر رہے ہیں اسے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، وہ تمہارے اختیار میں نہیں، نہ ہمارے اختیار میں ہے. سرحدوں پہ جو فوجیں برسر پیکار ہیں ان کو ہٹانا اور بلانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن ایک چیز اختیار میں ہے
اور وہ اللہ نے ہر بندے کے، ہر مومن کے اختیار میں دے دی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی فکر کرے. اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تبصرے کر کے اپنا وقت ضائع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے فہم کو درست فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا قلبا خاشعا. اللہم ارزقنا قلبا خاشعا. یا اللہ ہم سب کو قلب ایسا دل عطا فرما دے جو آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، آپ کے سامنے جھکنے والا ہو. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادات کو درست فرما دے. یا اللہ ہماری عبادات کو درست فرما دے، ہمارے توبہ اور استغفار کو درست فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے سارے گناہوں سے صدق دل کے ساتھ توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ہماری دعائیں، ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اپنے فضل و کرم سے دعا کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیجیے. اے اللہ دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اوپر جو چاروں طرف سے پریشانیاں مسلط ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے بے شک وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ان کو دور فرما دیجیے. یا اللہ دور فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین دور فرما دیجیے. آپ ایسے ہی کریم رحیم و کریم ہیں، ایسے ہی قادر مطلق ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ، آپ کی قدرت کاملہ کا واسطہ، آپ کی رحمت تامہ کا واسطہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھر والوں، ہمارے متعلقین، احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے. اے اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.